آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا سید ابراہیم صاحب اللہ اپنی بجائے تقریر سے ہمارے ایمان کو تاکید کرے تھے. حضرات آپ کے بعد نبی آئے حضور شفیع شریعت حضرت علامہ مولانا سید جلال الدین قاضی اور قاضی بھی ایسا پورا ظاہر کر رہا ہوں کہ وہ ماہر کا تشریف لائے اور حضرت اپنے جذبات اور اپنے معیار کے اظہار فرمائے. آئیے حضرت کے نعرے تکبیر سے استقبال فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قادری میاں صاحب اللہ. مولانا العظيم وبلغنا رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الاجلاس علامہ مولانا سید محمد محمود اشرف الجیلانی ولی ہے قائد سجادہ آستان عالیہ حسنیہ سرکار امام صدر علماء پنچایت بورڈ اور جلیل القدر ملت علامہ سید محمد اشرف الجیلانی معزز مشائخ کرام علماء ملت اسلامیہ برادران اسلام، آئیے اصول اسلام کو پڑھنے کے لیے عقیدت و روحانی کے ساتھ ہم اور آپ مل کر اپنے آقا اور مولا سید اعظم صلی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرمانے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم. جب نکل پڑے ہیں تو سورج کی تمازت کیسی، جب نکل پڑے ہیں تو دریاؤں کی روانی کیسی، جب نکل پڑے ہیں تو اب ہمیں اپنے جسم کا احساس نہیں ہے، کیونکہ جب بندہ مومن راہ مولا میں نکلتا ہے تو وہ اپنے جسم کا احساس نہیں کرتا، وہ اپنے رب کے خیال میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ خدا اس سے قریب ہوتا ہے، وہ خدا سے قریب ہوتا ہے. آج جو دعویٰ قائد ملت فرما رہے ہیں کہ ہم 80% ہیں، ہم ہندوستان میں 80% ہیں، تم اپنی پرانی عادتوں کو چھوڑو، چھپنا چھوڑو، اپنے کو دکھانا شروع کر دو. تم اپنے چہرے کو دکھا دو گے یہ زمانہ مربوط ہو جائے گا، کیونکہ تمہارے چہروں پہ نور ایمان ہے، تمہارے چہروں پہ نور ایمان ہے. یہ چھپنا چھوڑو، نکلو اپنے گھروں سے، نکلو اپنی آبادیوں سے اور یہ بتا دو کہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہم جمعیت کے ساتھ ہیں، نہیں کرتے. میرے عزیز، آج میں آواز میں یہاں نہیں ہے کیونکہ مجھے نمائندگی دی گئی ہے طالبہ حسنیہ سرکار کی. آج اپنے اتحاد کا ثبوت دے دو، آج اپنے اتحاد کا ثبوت دے دو. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی محبتوں کا ثبوت لے کر رہا ہو. آج تمہیں سند ملنے والی ہے، آج تمہیں سند دینے کے لیے صرف علماء نہیں ہے، صرف مفتیان کرام نہیں ہے، بلکہ خانقاہوں کے سجادگان بھی ہے، مشائخین کرام بھی ہے. کسی ایک سے تمہیں سند ملتی، آج تو پوری جماعت سنت کے قائدین سے تمہیں سند مل جائے گی کہ تم ہی ہو کہ جس سے انقلاب ہوتا ہے، تم ہی ہو کہ جس سے کامیابی ملتی ہے. عزیز، میں سے پھر کہنا چاہتا ہوں، اٹھو اور اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ. دکھلا دو کہ سینڈس میدان میں ہم اسے سینڈس نہیں رہنے دیں گے، ہم اس کے نام کو بدل کر کے ہم یہاں سے اسلامی سندیش میدان بنائیں گے.
ही तो आज 62-63 सालों से ये वहाबी छपते चले जा रहे हैं। अगर तुम छुपना छोड़ दोगे तो ये छिपना शुरू कर देंगे। तुम छपते चले जाओगे। तुम कल भी थे तुम आज भी हो, तुम कल भी थे तुम आज भी हो। और अपनी हैसियत को पहचान लो, तुम पहचान लो अपनी हैसियत को कि तुम हो क्या। ये भागलपुर की तारीख हमें बता रही है कि यहाँ जब वहाबियों ने अपने अलम को डालने की कोशिश की थी तो उसे उखाड़ने के लिए कहीं और से कोई नहीं आया था, बल्कि कठोठाए मुकद्दसा की सरजमीन से एक शगुफ्ता गुलाब जो हजरत अहमद अशरफ की शक्ल में था वो इसी भागलपुर की सरजमीन में आया था। वहाबियत के कदम उठा दिए थे। भागलपुर के बेदारों मुसलमानों, छुपना छोड़ो, डालो। तुम बहुत छुप चुके हो, तुम्हारे छुपने की बुनियाद से वो छुपते चले जा रहे हैं। मीडिया के जरिए वो छपे क्यों? इसलिए कि तुमने उनसे रिश्ते जोड़े, दोस्ती यारी से उनके इज्तिमा में शरीक होना पसंद कर दिया तुमने। उन्होंने ये समझा, हुकूमत ने ये समझा कि मुसलमान अगर यहाँ है सुनी तो यही है। लेकिन आज तुमने हिंदुस्तान के हर जिम्मेदार फर्द को ये खबर दे दी है कि नहीं, अब तक हमने जो रिश्ता किया था, अब हमने वो रिश्ते तोड़ दिए हैं। हमें बातिल से रिश्ता नहीं तोड़ना है। आज हमने हज पर थे, हज से रिश्ता जोड़कर सैंडिस मैदान में जमा इसलिए हुए हैं ताकि सुन्नियत का ये संदेश सिर्फ भागलपुर में न रहे बल्कि सारी दुनिया में सुन्नियत का संदेश जाए, सुन्नियत का पैगाम जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ कायदे मिल्लत को कि उन्होंने ऐसे नाम का मैदान चुना जिसका नाम सैंडिस मैदान है। ये सैंडिस मैदान आज तो यकीनन सुन्नियत के संदेश का मैदान बन गया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा ये संदेश हर खास व आम सुनेगा और हमारी हक़ानियत को पहचानेगा। हमारी इज्तिमाइयत का असर उनके दिलों पर होगा और हर बातिल कुव्वत कि जो हमारे हुकूक को बसर करने के लिए, हमारे हुकूक को पामाल करने के लिए, हमारे उसूलों को खत्म करने के लिए, हमारी शरीयत में मुदाखलत करने के लिए जो लोग हमारे अब्दुल्ला अब्दुल रहमान के नाम पर खड़े होकर अपने को सुन्नी बताकर कायदाना और चर जुबानी की बुनियाद पर हमारे हमसाया को मुतासिर करके हमारे हुकूक को अपने हाथों में लेकर हमारी चीजों पर बसर किए हुए हैं। मेरे अजीज, इतनी बड़ी हमारी नादानी थी कि हम खामोश थे, लेकिन आज हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी ये जमीयत, हमारा ये इत्तेहाद, हमारा ये इत्तेफाक दुनिया वालों को बता देगा। बातिल के किनारे लगाओ, झूठों के किनारे लगाओ, मुनाफिकों के किनारे लगाओ। जो ख्वाजा दोस्त को ना माने, जो रसूल पाक की शान में तौहीन करे और जुलूस मोहम्मदी निकाले और उसकी क़यादत करे, इतनी बड़ी मुनाफिकत है। एक तरफ तो तुम कहते हो मीलाद मुस्तफा का मनाना दुरुस्त नहीं, दूसरी तरफ जुलूस मोहम्मदी की क़यादत करते हो। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में, किसी भी आबादी में जो भी जुलूस मोहम्मदी निकलेगा उसकी क़यादत कोई सुन्नी आलिम करेगा या सुन्नी शेख करेगा। अजीज़ान गिरामी, आज इनका हाल ये हो गया, कानपुर पे ये कब्जा करें, दिल्ली पे ये कब्जा करें, जयपुर पे ये कब्जा करें, मुंबई की सरजमीन पर आज से 10 साल पहले तक इन्हीं का कब्जा था। लेकिन मेरे चचा अशरफुल उलमा की वो इनकी बसीरत, वो अमली किरदार था कि जिन्होंने उस खिलाफत हाउस से निकलने वाले जुलूस को कि जिसकी क़यादत तक वहाबी देवबंदी किया करते थे, लेकिन हज़रत की कायदाना सलाहियतों की बुनियाद पर 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह आज उस उर्स ख़िलाफ़ मुंबई में उसकी क़यादत अहले सुन्नत वल जमात के हाथों में आ चुकी है। मेरे अज़ीज़, उठो और अपने हाथ को ले लो। ये न समझो कि तुम कमजोर हो, तुम जमा हो जाओगे न
سے حسرت پھیلی ہوئی ہے. یہ تمام بزرگان دین اللہ کی نعمتوں کی صورت میں ہے. تمہارے لیے یہ نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کے مقام پر آج افسوس ہے کہ کچھ چوہے پہنچ گئے ہیں. کچھ چوہے پہنچ گئے ہیں درگاہوں میں، خانقاہوں میں، مساجد کے قریب کچھ چوہے پہنچ گئے ہیں جو وہاں اپنی غذا کو لے کر اور ہمارے فرش کو گزر رہے ہیں، ہماری زمین میں سوراخ کرنا چاہتے ہیں. اے عزیزوں، ایسے چوہوں کو، یہ وہ وہابی چوہے کہ جو سعودی عرب سے اٹھ کر یہاں آئے اور ہندوستان کی پاکیزہ سرزمین کو گندا کرنا چاہتے ہیں. وہ کشتی کے جو لوح کے مانند تھی، جس کشتی پر سوار وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے، جو اہل بیت اطہار سے پیار کرتے تھے. عزیزوں، انہی کی صورت بنا کر اس کشتی لوح میں سوار ہو گئے. وہ ہندوستان کی اس کشتی میں وہ سوار ہو گئے کہ جو نہ تو کشتی سے محبت رکھتے ہیں نہ کشتی والوں سے محبت رکھتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم اپنی امن و امان کی کشتی میں ایسے چوہوں کو رہنے دو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ہماری کشتیوں میں سوراخ کرنا چاہتا ہے. اے عزیزوں، تم متحد ہو جاؤ اور اس سے گرفتار کرنے کی کوشش کرو. گرفتار کر کے حکومت ہند کے سامنے کھڑا کر دو اور یہ بتا دو کہ یہ منام مسلم ہماری صورتوں کی تصویر اتار کر یہ تمہارے سامنے آئے ہیں. ان کی ٹوپی پہ مت جاؤ، ان کی داڑھی پہ مت جاؤ، ان کے پیشانی پر کالے کالے داغ کو دیکھ کر بڑے خوش مت ہو جاؤ. یہ تو اللہ کی بارگاہ سے سودا یافتہ ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ نے ان کے سجدوں کو قبول نہ کیا، سیاہی دے کے زمانے کو دکھلا دیا کہ یہ وہ سجدہ کرنے والے ہیں کہ جن پر میری لعنت ہے. لیکن ایک قائد ملت ہے کہ وہ بھی سجدہ کرتا ہے، لیکن وہاں نشان نہیں ہے، اللہ کی نشانی ہے. بن گئے ہیں. اے میرے عزیزوں، آپ سے کہنا ہے ان کے پڑے وہ چال میں مت آؤ. ان سے رشتے جوڑو تو اور اپنوں سے رشتے جوڑو. آج ہم نے اپنوں کے درمیان تفریق کر رکھی ہے. یہ فرق مٹاؤ، صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ درد میں شریک ہو جاؤ. اور ایسے قاتل جو ہمارے مذہب، ہماری شریعت، ہمارے مشرب اور ہمارے مسلک پر چوٹ پہنچانے والے ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو. آج جلوس محمدی پورے ہندوستان میں نکالا جا رہا ہے اور یہ منافق کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ کرنا ناجائز ہے اور خود جلوس محمدی کی قیادت کرتے ہیں. ہمیں اس قیادت کو، اپنے حق کو چھین لینا ہے. اے عزیزوں، اس حق کو چھینو، اسے لے لو. خانقاہوں میں، مدرسوں میں، درگاہوں میں، مساجد میں جہاں بھی ان کے قبضے ہیں، اس قبضے سے اس مسجد کو آزاد کراؤ، اس خانقاہ کو آزاد کراؤ اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو. یقین جانو، یہی پیغام علماء مشائخ بورڈ کا ہے. یہی پیغام علماء مشائخ بورڈ کا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اتنے زمانے سے آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ سوئے نہیں تھے. ہم نمائندہ بھیجتے تھے، ہم ذمہ دار بھیجتے تھے، جاؤ اور جا کر ہماری بات کو کہو. لیکن جو بھی نمائندہ وہاں پہنچا، اس نے کچھ ہڈیاں اسے دل میں چوستا رہا. وہ کچھ ہڈیاں دل میں چوستا رہا. ہماری آواز کو 63 سال تک دبایا گیا. لیکن اب ہم ہوش میں آ گئے ہیں. اب ہم کسی قائد پر بھروسہ نہیں کریں گے، قائد ملت پر بھروسہ کریں گے. قائد پر بھروسہ نہیں کریں گے، قائد ملت پر بھروسہ کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کا یہ اتحاد برقرار رہا تو خود بخود تمہاری ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں ہوں گی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم اس علماء مشائخ بورڈ کو استحکام عطا فرمائے اور رب کائنات اس کے ذریعے دین کی بہتر خدمت کرے. بس انہیں کلمات کے ساتھ طالبان اشرفیہ
کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے اس کی تائید کرتا ہوں اور اس مقام پر اس جگہ پر بھی ہمیں آواز دی جائے گی علماء مشاہد بورڈ کے ذریعے میں انشاءاللہ اپنے تمام وابستگان کے ساتھ اس میں شرکت کی پوری کوشش کروں گا اور مجھے امید ہے کہ جو علماء ملت اسلامیہ اور مشاہد اسلام جو یہاں تشریف لائے ہیں وہ بھی میرا ساتھ دیں گے اور آپ سب جو آج سمندر کی طرح سیلاب بن کے یہاں آئے ہو آپ سب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ کہ ہمیں علماء مشاہد بورڈ کے تمام وہ اصول و ضوابط وہ تمام مانگے جو ہماری ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے وہ جب تک پوری نہیں ہوگی ہم اسی طرح کے مظاہرے کرتے رہیں گے. ابھی تو ہم نے سوئی طور پر کیا ہے, ابھی تو کمشنری پہ ہم نے کیا ہے. اگر ہم اسٹیٹ پہ اتر آئے تو عالم کیا ہوگا؟ اگر ہم ہندوستان لیول پر ہم نے اگر کانفرنس کرنی شروع کر دی تو عالم کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں, آپ سے کہنا ہے کہ جوش میں نہیں ہوش میں کام کرنا ہے. جب آپ ہوش میں کام کرو گے انشاءاللہ آپ کے سارے حق آپ کو ضرور مل جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام.